الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہم آخری چند دنوں سے خاندانی نظام، خاندان کے افراد کے درمیان آپس کی محبت اور خاندان میں پائے جانے والے اختلاف، اس کی وجوہات اور اس کے حل کرنے کے طریقے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج یہ مناسب سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سامعین کو خاندان میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی کمزوری، جس کی وجہ سے خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ آدمی زندگی کا لطف نہیں پا سکتا اور مرد بھی پستا رہتا ہے اور عورت بھی اس میں پیستی رہتی ہے۔ وہ خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے ساس اور بہو کی الجھن۔ ساس بہو کا مسئلہ ہمارے سماج میں ایک سینسیٹیو اور بہت نازک مسئلہ ہے، جو تقریباً ہر گھر کی کہانی اور ہر خاندان کی طرف سے سنے جانے والی بات ہے۔ شاید کچھ ہی فیملیاں اور گھرانے اور خاندان ایسے ہوں گے جہاں یہ الجھن نہ پائی جاتی ہو، یا تو جہاں ساس اور بہو پہلے دن سے الگ الگ مکان میں رہتے ہوں، یا بہو کے گھر آنے سے پہلے ساس اللہ کو پیاری ہو چکی ہو، تو یہ مسائل سننے میں نہیں آتے، ورنہ خال خال کوئی بچا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا انڈین کلچر، ہندوستانی معاشرہ، جہاں جوائنٹ فیملی اور مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے، ساس بہو کا مسئلہ بڑی الجھن بنا ہوا ہے۔ جہاں عورت ہی عورت پر ظلم کر رہی ہوتی ہے، مرد نہیں، عورت عورت پر ظلم کرتی ہے، یا تو ساس بہو پر یا بہو ساس پر۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج کی بہو جب کل خود ساس بن جاتی ہے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جس سلوک کے سبب وہ جوانی میں اپنے ساس کے بارے میں شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ بعض گھرانوں میں تو ساس بہو کے درمیان تناؤ اور جھگڑا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دونوں کے رشتے کو سانپ اور نیولے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جب بھی دونوں کا سامنا ہوگا تو کوئی نہ کوئی تکرار ضرور ہوگی۔ کبھی کبھار اس تناؤ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ساس کے ظلم سے تنگ آ کر بہو ساس کے حق میں بد دعائیں دیتی ہے، اس کی زندگی کے دن گننے لگتی ہے۔ یہ الجھن روز روز ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ خاندانی اختلافات کا اہم ترین سبب یہ الجھن بھی ہے۔ نفرت کی آگ میں جلتے گھرانے، بکھرتے ہوئے خاندان، والدین اور اولاد کے درمیان بڑھتے فاصلے، میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کی بربادی، اختلافات، طلاق اور خلع کی بڑھتی ہوئی مقدار، یہ سب کے سب زیادہ تر اسی الجھن کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ صلح کرنے والے صلح کی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، ہر بار
یہ قبول کر کے انہیں اٹھنا پڑتا ہے کہ ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ مسائل کو سلجھانے والے خود الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ گتھی ہے کہ سلجھنے کا نام نہیں لیتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں کہا، ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ اس الجھن کا ایک بہت بڑا سبب غلط فہمی ہے جو ساس کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے میری بہو پر حکومت چلانے کا اختیار مل گیا ہے، اور اس غلط فہمی کے سبب بہو کے باب میں وہ ایک آمرانہ مزاج، لا اینڈ آرڈر کا مزاج اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ بات بات پر آرڈر کرنا، چھوٹی موٹی غلطیوں پر ڈانٹتے رہنا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اس کے سبب بہو کے اندر بغاوت کا رجحان پیدا ہو جانا یہ فطری بات ہے۔ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو صاف سن لیجئے کہ کسی بھی ساس کو اپنی بہو پر حکومت چلانے کا اور امر و نہی کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اسے اگر امر و نہی کرنا ہے تو وہ اپنے بیٹے پر کرے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں بیٹے پر تو حکومت نہیں چلاتی، ہر صورت میں اپنی بہو پر حکومت چلانا چاہتی ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی پر حکومت چلائے۔ ساس کی طرف سے حکومت چلانے کے اس مزاج کی وجہ سے بعض گھرانوں میں بہو اتنی ان کنٹرول اور بے اختیار ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں بھی ساس کی اجازت کے تابع ہو جاتی ہے، بلکہ خود اس کا شوہر بھی اسے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرید کر نہیں دے سکتا۔ یہ نہایت غلط اور غیر شرعی امر ہے۔ جس طرح ساس کے اندر پایا جانے والا حکومت کرنے کا مزاج اس الجھن کا سبب ہے، اسی طرح آج کل لڑکیوں کے اندر پائی جانے والی آزاد خیالی اور آزاد مزاجی بھی اس کا ایک بنیادی سبب ہے۔ بہو کے اندر پایا جانے والا بغاوت کا مزاج، شرارت کی طبیعت اور بڑوں کے تعلق سے بے ادبی، بے احترامی، یہ سب باتیں اس مسئلے کو مزید الجھا دیتی ہیں۔ ساس اور بہو دونوں اگر اپنی اپنی کمزوری اور غلطی کا احساس کریں اور ایک دوسرے کو کوسنے سے زیادہ اپنی خود کی اصلاح پر توجہ دیں تو یہ مسئلہ کبھی الجھن نہیں بنے گا۔ ساس حکومت چلانے کے بجائے بہو کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرے، اور ادھر بہو باغی بننے کے بجائے ادب اور رسپیکٹ کا سلوک کرے تو گھر کا ماحول مثالی بن جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ دونوں طرف اس فرمان نبوی پر عمل کیا جائے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ساس اور بہو کی اس الجھن کا ایک اہم سبب سسرال میں بہو کی ذمہ داریوں کی تحدید بھی ہے کہ کیا گھر کے سارے کام کاج کرنا بہو کی ذمہ داری ہے؟ سارے خاندان کے افراد کی خدمت اس کا فرض ہے؟ عام طور پر آج کل یہی سمجھا جانے لگا ہے کہ سسرال میں سارے کام کاج کی ذمہ دار بہو ہے۔ وہ نہ صرف شوہر کی خدمت کی پابند بلکہ شوہر کے ماں باپ، بھائی بہن، گھر آنے والے سارے مہمانوں کی خدمت یہ اسی کا فرض سمجھ لیا گیا ہے۔
اس تصور کو لے کر بعض گھرانوں میں بہو پر اتنا شدید ظلم ہوتا ہے کہ گھر کی بیٹیاں کوئی بھی کام کاج کیے بغیر عیش کی زندگی گزارتی ہیں، اور ادھر بہو صبح سے شام تک ایک خادمہ یا نوکرانی کی طرح کبھی بیچاری کچن میں تو کبھی آنگن میں، کبھی حمام میں تو کبھی چھت پر، کبھی جھاڑو لگاتے ہوئے تو کبھی پوچھا لگاتے ہوئے، کبھی کپڑے دھوتے ہوئے تو کبھی کسی کے برتن مانجتے ہوئے وہ کاموں میں مصروف نظر آتی ہے، جبکہ بنیادی طور پر یہ تصور غلط ہے کہ گھر کی بہو سسرال کے سارے کام کاج کی ذمہ دار ہے۔ شرعاً وہ صرف شوہر کی خدمت کی پابند ہے۔ شوہر کے رشتہ دار اگر ان کی خدمت وہ کر لے تو یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھا جائے کہ کوئی بہو یہ کہے کہ میں صرف شوہر کی خدمت کروں گی، اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں کروں گی۔ سچ یہ ہے کہ سسرال والوں کی خدمت بہو پر دینی فرض اگرچہ نہ ہو لیکن اخلاقی طور پر یہ اس کا فریضہ ہے۔ شریعت نے روزانہ کی زندگی میں عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر ابھارا ہے۔ یہ آپسی تعاون رشتہ داری میں بدرجہ اولا مطلوب ہوگا، خصوصاً معاملے کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت شوہر کی خود کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر بہو کو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو اس کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا چاہیے۔ ایسے میں وہ خاتون مثالی بہو اور مثالی بیوی نہیں کہلائے گی جو کہے کہ میں صرف شوہر کی خدمت کی پابند ہوں، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی۔ حضور کے علم میں جب ان کے نکاح کی بات آئی تو آپ نے پوچھا، جابر کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہو یا بیوہ سے؟ حضرت جابر نے فرمایا، اللہ کے نبی، میری سرپرستی میں کئی بہنیں ہیں، میں میری کئی بہنوں کی پرورش کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ وہ ضرورت کے موقع پر میری بہنوں کے کام آ جائے، جبکہ یہ مقصد کنواری لڑکی سے اس کے مزاج اور طبیعت کی نزاکت کی وجہ سے پورا نہیں ہوتا۔ دیکھو، حضرت جابر نے بیوی پسند کرنے میں اپنی بہنوں کی بھی رعایت کی اور اپنی بہنوں کی خدمت کو بھی پیش نظر رکھا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معاشرہ۔ اس کو بھی دیکھا جائے، آج کل کی بچیوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے۔ یہ جواب سن کر حضور خاموش ہو گئے۔ دیکھو پھر سنو کہ حضرت جابر نے بیوہ سے نکاح کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ ضرورت کے وقت وہ ان کی بہنوں کے کام آ سکے۔ حضور نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ سسرال والوں کو ضرورت کے وقت کام آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر بھی یہ حدیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ اس سلسلے میں گھر کی بہو پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضرت جابر نے کنواری لڑکی سے نکاح کرنا پسند نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر خدمت کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو ایک بیوہ کے اندر ہوتا ہے، اور اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر ضروری ہوتا تو حضرت جابر کنواری سے نکاح کر کے اس کو اس خدمت پر مامور کرتے، لیکن شرعاً اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی، اس لیے حضرت جابر نے وہ اقدام بھی نہیں فرمایا۔ ساس بہو کی الجھن کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لڑکے کو دونوں طرف اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ یعنی ماں یہ کوشش کرتی ہے کہ بیٹا میرے کنٹرول میں رہے،
اور بیوی یہ کوشش کرتی ہے کہ شوہر میرے کنٹرول میں رہے۔ ماں جب اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھتی ہے تو پھر اسے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتی، سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک صلہ رحمی نہیں کرنے دیتی۔ ماں ہونے کی حیثیت سے شریعت نے اس کو جو مقام اور اختیارات عنایت کیے ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرتی ہے، اور بیٹے بہو دونوں پر ظلم کرتی ہے۔ وہ اپنی اس حیثیت کا بیجا استعمال کر کے اپنے اختیارات زبردستی تھوپتی ہے، اور جب بیوی شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے تو پھر اس پر بہت برا ظلم کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے ماں باپ پر خرچ کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ شوہر کو ماں اور بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح شوہر اور اس کے والدین میں جدائی ڈال دے، اپنا گھر الگ بسا لے۔ اولاد اور والدین میں جدائی ڈالنے والی ایسی بہویں اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی میں خوشیاں بہت کم دیکھ پاتی ہیں۔ ظالم ساس کا ایک روپ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہو کو غیر شرعی کاموں پر مجبور کرے۔ جب بہو شریعت کی پابند ہونے کے سبب اس کی بات نہیں مانتی تو پھر اسے نافرمان ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ بہو اگر ساس سسر کی قدم بوسی سے انکار کرے، ماڈرن سسرال میں برقع پہن کر گھر سے نکلنے کی کوشش کرے، یا درگاہوں مزاروں پر جانے سے انکار کرے، یا اجنبیوں سے ملاقات کرنے سے انکار کرے، یا بڑے بڑے اوسروں پر اور بڑی بڑی تقریبات میں بے پردہ ہو کر جانے سے منع کرے، تو فوراً اس پر باغی اور غدار ہونے کے الزام لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان سب معاملات میں پورا سسرال غلط ہوتا ہے، تنہا یہ بہو صحیح ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ساس بہو کی الجھن میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت پھر لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ماں، دوسری طرف بیوی، ماں کا احترام، دوسری طرف بیوی کی محبت، اس کے درمیان وہ بری طرح پستا رہتا ہے اور زندگی کا چین اور لطف گنوا دیتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ساس اور بہو میں ٹھنتی ہے تو لڑکا جانبداری پر اتر آتا ہے، یا تو وہ کلی طور پر ماں کی طرفداری کرتا ہے، یا پھر پورا بیوی کا فیور کرتا ہے، ماں کا طرفدار بن کر بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا بیوی کی طرفداری کر کے ماں پر ستم ڈھاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے، لڑکے کو چاہیے کہ وہ حقیقت میں غلط کو غلط جانے، بھلے سے وہ غلطی ماں کی ہو یا بیوی کی۔ ماں کے احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطی کو غلطی نہ سمجھا جائے، اور بیوی سے محبت کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس کی شرارت کو شرارت بھی نہ سمجھا جائے۔ انصاف ہر معاملے میں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو انصاف پسند ہے، لڑکے کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے قصوروار اور غلط نظریہ رکھنے والے کو اچھے اسلوب اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے انسانی سماج اور معاشرے کے افراد کو والدین کی غلطی کو بھی غلطی سمجھنے کا حق دیا ہے، اور اسے انصاف کا تقاضا بتایا ہے، یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہاری اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے رشتہ دار اور عزیزوں کے خلاف ہو۔ ضرورت ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار، ہر خاندان کے ذمہ دار اس نازک مسئلے پر قابو پانے کی کوشش کریں کہ ہمارے خاندان اور گھرانے محبت کے ماحول میں جی سکیں
اور ازدواجی زندگی ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہ سکے. ورنہ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جن کی زندگی ساری کی ساری زندگی الجھنوں کی وجہ سے انتشار اور اضطراب کا شکار ہے، جو اس الجھن کے سبب طلاق اور خلع تک پہنچ جاتی ہے اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے نکاح کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، نہ کہ بے چینی، انتشار اور اختلاف کا. اس حقیقت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.